ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہم صحیح کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا عمل دو نتیجے پیدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے لوگ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کا ہماری اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے، اور تیسرا اثر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل لوگوں پہ کیا تاثر پیدا کر رہا ہے، ہم عمل کے ذریعے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر آدمی چلتے چلتے بے ترتیب ہونے لگے تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ٹھہرو ذرا، اس ترتیب سے چلو، اس طرح وہ لوگوں میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ خود بخود ہی ایک آدمی سوشل ورکر بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لوگوں کو متاثر کرنے کا عمل یا عمل سے لوگوں کا متاثر ہونا یہ ایک شعبہ ہے، اور اس پر پوری وضاحت سے بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ ہمارا عمل ہمارے اندر ایک تاثر پیدا کرتا جا رہا ہے اور تاثیر پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے ہی مقبول ہوتے ہیں۔ جو بھی عمل ہے، چاہے نیک، بد، اچھا، برا ہے، اور عمل کرتے کرتے ہم وہ کچھ بنتے جا رہے ہیں جو کچھ اب ہم ہیں، یعنی غم میں ہیں یا خوشی میں ہیں، پریشانی میں ہیں یا سکھ میں ہیں، سکون میں ہیں، تو ہمارے یہ اعمال ہمارے اندر تاثیر پیدا کر رہی ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا نتیجہ پیدا کرے گا، یا یہ کہ اس کا ہمارے مرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا۔ پہلا حصہ جو اعمال کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، مثلا دنیاوی منفعت کے لیے۔ تو دنیاوی منفعت میں پیسے کا فائدہ بھی ہے اور فائدہ شہرت کا بھی ہے۔ شہرت کے لیے انسان پیسہ قربان کر سکتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ پیسے کے لیے شہرت قربان کر دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں قسم کے مزاج ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پیسہ خرچ کریں گے تاکہ مشہور ہو جائیں، ایسے ہی ان کو عادت سی ہوتی ہے۔ پیسہ خرچ کر کے شہرت حاصل کر لی، جلسہ کر لیا، جلوس نکال لیا، خبر بنا دی، اخباروں میں شہرت کا واقعہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ کیا آج آپ نے ٹیلی ویژن میں میرا فوٹو دیکھا تھا؟ تو اپنے عمل سے لوگوں کو اس نیت سے متاثر کرنا کہ لوگ ہمیں جاننے والے بن جائیں، یہ ہر آدمی کے اندر فطری سی بات ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لوگوں میں پہچانا جائے۔ ہر آدمی یہ چاہے گا، بچہ پیدا ہوتے ہی ایک چیخ مارے گا یہ بتانے کے لیے کہ میں آ گیا ہوں، اور اس طرح اس نے اپنی پہچان کرا دی۔ جوان آدمی اور طرح سے تقاضا کرتے ہیں، اور چھوٹا بچہ اور طرح سے۔ اس کی زبان تو نہیں ہے کہ کسی کو بتائے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس بچہ چیخ مارے گا اور ساری دنیا الرٹ ہو جائے گی کہ بچے کو تکلیف ہے، ڈاکٹر بھی، والدین بھی، اور ارد گرد والے بھی کہ بچے کو کیا ہو گیا۔ بچے کو تکلیف ہو گئی تو بچہ زور سے چیخ لگا کر ہر شے پر سناٹا طاری کر دیتا ہے، اور اگر چپ کر جائے تو اس کی خاموشی بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کہ بچہ چپ ہے، صبح سے حرکت نہیں کر رہا، بچے کی آنکھ نہیں ہلتی ہے، کیا کیا جائے، بس شور مچ جائے گا۔ تو لوگوں کو متاثر کرنے کا بچے کے پاس یہ طریقہ ہے۔ ہر آدمی اپنے انداز سے اپنے سماج کو متاثر کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اور سماج سے وہ شہرت کا، رسپیکٹ کا اور بعض اوقات منفعت کا کریڈٹ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ مشہور ہو جائے گا تو فائدہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے سینئرز کو متاثر کرتے رہتے ہیں کہ اس سے ہماری کانفیڈینشیل رپورٹ، خفیہ رپورٹ بہتر ہو جائے گی، ہمیں کوئی کریڈٹ مل جائے گا، ہمیں کوئی ترقیاں مل جائیں گی۔ اس قسم کی شہرت ہماری زندگی کے راستے میں بہتری پیدا کرے گی اور ہم مشہور ہو جائیں گے۔ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہی رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے عمل ایسے انداز سے کرنا کہ لوگوں میں وہ متعارف ہو جائے، شہرت ہو جائے، اس کا نام لیا جائے، اور یہ بات ہر آدمی چاہتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو یہ کتاب پڑھنے سے تمہاری نگاہ کھل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ میں بھی پہچانا جاؤں گا۔ اور آگے پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ پہچانا جانا میرا حق ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کی کتاب کشف المحجوب میں یہ فکرہ ہے کہ یہ کتاب ایک تو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تمہیں راستہ ملے، اور یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ فقر کیا ہے، فقر کسے کہتے ہیں، زندگی کیا ہے اور دین کیا ہے۔ تو کتاب لکھنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھ کر تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا نام بھی باقی رہ جائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ تو جس آدمی نے کتاب لکھی ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کا نام یہاں رہ جائے۔ تو کتاب جن کو لکھائی جاتی ہے یا جو لکھتے ہیں اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ کتاب سے لوگوں کو بھی منفعت ہوتی ہے اور لکھنے والوں کو بھی ایک منفعت ہوتی ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے نام کو اپنے جانے کے بعد بھی چھوڑ جائے۔ ایسا لوگ کرتے ہیں۔ آج تک جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کی نگاہ میں باعزت لوگ ہیں،
جو باعزت نام ہے، یا تو کسی کام کے ذریعے آپ تک ان کی عزت پہنچی یا کسی کتاب کے ذریعے پہنچی، بلکہ ان کا مزار بھی باقیوں سے نمایاں ہوا، جبکہ قبر تو موت ہی ہے لیکن وہ موت میں بھی نمایاں ہے۔ ان کی الگ سی قبر بنی ہوگی، مزار بنا ہوگا، رونق ہوگی، قوالی ہوگی، کچھ اور واقعہ ہوگا، پھول چڑھائے جا رہے ہوں گے، کوئی قصہ ضرور ہوگا۔ گویا کہ جتنے بھی محترم نام ہیں یہ سارے کے سارے ہم تک جو پہنچے ہیں یہ ان کے جانے کے بعد پہنچے ہیں۔ گویا کہ عزت اور شہرت ایسی چیز ہے کہ اس کا ثبوت ہم خود دے رہے ہیں۔ کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ کہ ہمارے پاس جتنے باعزت نام ہیں یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو چلے گئے ہیں۔ گویا کہ عزت کے اندر اپنا نام داخل کر جانا جو ہے یہ اپنے جانے کے بعد کئی صدیوں تک قائم رہتا ہے، زمانوں تک قائم رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہاں آئے، رہے اور چلے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے۔ سارے باغوں کا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کہیں پھول کھلے کہ نہ کھلے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ یہ شہرت یا یہ عزت جو ہے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم دنیا کو متاثر کرتے رہتے ہیں، ایک تو اس کی وجہ اس کی افادیت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے دنیاوی مرتبے کی، دنیاوی منفعت کی اور اپنی انا پرستی کی کہ چلو جی عزت ہوگی، 10 آدمیوں نے ہمیں سلام کرنا ہے۔ یہ جو مرتبہ ہے یہ مرتبہ ہماری کمزوری بن جاتا ہے۔ تو جہاں ہماری طاقت ہے وہاں پر ہماری کمزوری ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس چیز کو ہم طاقت سمجھ رہے ہیں وہی ہماری ویکنس ہے، کمزوری ہے، اور ہم اس طاقت کے حوالے سے اپنا عمل درست کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مرتبہ ہے، یہ ہمارا رینک ہے، اور یہاں پر یہ ہماری عزت ہے اور یہ ہونی چاہیے، اور وہی چیز ہماری ویکنس، کمزوری بن جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کر جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مرتبہ ہے، یہ نوکری ہے، گریڈ ہے، بڑی اچھی بات ہے، اسے آسانی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے اور عزت ملتی ہے، یہ سب ٹھیک ہے، مگر بعض اوقات اس مرتبے کے لیے آپ پیسے بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں، تو جس وجہ سے آپ وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں اس کے برعکس عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں میرا یہ مرتبہ لوگوں میں میری بڑی عزت والا ہے، مگر اب ایسا عمل ہو گیا کہ لوگوں میں بے عزتی ہے۔ اب آپ سیاست کے میدان میں دیکھیں، بادشاہت کے میدان میں اور حکومت کے میدان میں عزت کے ساتھ آنے والے اکثر عزت کے بغیر چلے گئے، حالانکہ وہ آنے کے عمل کو عزت سمجھ رہے تھے، مگر عزت ایک مقام کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، اور اس مرتبے میں آنے کے بعد وہ عمل ان سے سرزد نہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ جانے کے بعد وہ سرخروئی نہ رہی اور پریشانی ہو گئی۔ آپ اپنی ملکی سیاست میں دیکھیں کہ قائد اعظم رحمت اللہ کے نام کے بعد کوئی نام عزت کے میدان میں ٹھہرا ہی نہیں، مطلب یہ کہ صرف وہ ایک نام ہے جو سیاست کے میدان میں قائم ہے، اور آج بھی لوگ احترام کے ساتھ ان کا نام لیں گے، پکاریں گے۔ ان کے بعد جتنے بھی سربراہان مملکت آئے بس سب کا ملا جلا رجحان رہا کہ ان کا آنا زندہ باد، اور جانے سے پہلے زندہ باد کے علاوہ مردہ آباد تک بات نکل گئی۔ لوگ تو یہ کرتے رہے ہیں اور پرانے زمانے سے یہ دستور رہا ہے۔ اس میدان میں کم لوگ ایسے ہیں کہ جو عزت کے ساتھ آئے اور عزت کے ساتھ رخصت ہوئے، تو ہمارا عمل بعض اوقات انٹینشن، ارادے کے برعکس ہو جاتا ہے، ارادہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کچھ اور کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ عمل کا وہ حصہ جس کا تعلق لوگوں کو متاثر کرنے کے ساتھ ہے، اس حصے میں ہمیشہ غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ عمل کا وہ حصہ جس سے ہم لوگوں کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اسی میں غلطی کر جاتے ہیں، بلکہ اسی کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ہم پیسے کے ذریعے عزت حاصل کرتے ہیں اور سیاسی عمل سے ہی ہم عزت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حکومت کے ذریعے ہم عزت حاصل کرتے ہیں اور حکومت کے اندر ہی ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو وہی عمل جو ہمیں باعث عزت بنا رہا تھا، اسی عمل کے اندر اگر ہم انٹینسٹی بدل دیں تو عزت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ پولیس کو لے لیں، پولیس کا کام احتیاط کے ساتھ طاقت کا استعمال کرنا ہے تاکہ مجرموں سے ان کی ذات سے معاشرہ بچ جائے، یہ بڑا اچھا کام ہے، اور ان کے پاس طاقت ہونی چاہیے تاکہ شریف آدمی کی زندگی آسانی سے گزرے اور مجرم کے اوپر طاقت کا استعمال ہو۔ لیکن پریشانی کا وقت تب آتا ہے جب طاقت استعمال کرتے وقت سمجھ نہیں آتی کہ مجرم کون ہے اور غیر مجرم کون ہے۔ پولیس والا کہتا ہے کہ گاڑی چیک کرو تاکہ کہیں کوئی نامناسب انسان کوئی نامناسب شے لے کر نہ جا رہا ہو، اور اگر ایک مناسب آدمی مناسب شے لے کر جا رہا ہے اور پولیس والے بے تحاشا قسم کی چیکنگ کرتے ہیں تو وہ سارا اثر جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ انٹینشن صحیح ہے، نیت صحیح، لیکن عمل جو ہے وہ اور طرح کا نتیجہ پیدا کر دے گا، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ بولنا شروع ہو جائیں کہ دیکھو جی شریف شہری کی زندگی پریشان ہو گئی اور مفلوج ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ ہے
طاقت کی مقدار یا استعمال کا، کہ جہاں طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً حکومت مجرموں کو پابند کرتی ہے لیکن بعض اوقات معصوموں کو بھی پابند کر دے گی کیونکہ وہ حکومت ہے، پھر یہ بات پھیلتی ہے، آگے چلتی ہے اور پھر سارے کا سارا سنگھاسن اڑ جاتا ہے۔ ایسا آپ نے بارہا دیکھا ہوگا۔ تو ایک عمل تو یہ ہے۔ تو عمل کا وہ شعبہ جس سے ہم دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط چاہیے کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے ساتھ ہم ایک ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جو دوسروں کو عام طور پر نیگیٹیولی، منفی طور پہ متاثر کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور ضروری بات ہے، میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شہرت یا عزت حاصل کرنا سب کا حق ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ بات آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب میں کیوں لکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ پڑھنے والے کو راستہ ملے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا نام رہ جائے، اور انہوں نے کہا یہ میرا حق ہے، تو ہم لوگوں میں باقی رہنا چاہتے ہیں، اور یہ خواہش کوئی نامناسب نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رہنا نامناسب خواہش نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو یاد کرنے کا نام ہے۔ یہ لوگ ہیں کیا؟ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا، ایک دوسرے کو یاد رکھنا، ایک دوسرے کو پسند کرنا، ایک دوسرے کو ناپسند کرنا، ایک دوسرے کے حق میں بولنا اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا۔ لوگوں کے درمیان اور تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بس یہی لوگ ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، باقی سب لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان ہوتا ہے اور باقی سب لوگ ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو لوگوں کے آئینے میں دیکھتا رہتا ہے، باقی سارا جہان جو ہے وہ انسان کے لیے آئینہ ہے، اور آپ اکیلے سفر کر رہی ہو، کیونکہ آپ کا ساتھ کسی نے نہیں دینا، بس صرف آپ کے خیال کی داد دے دے گا، مگر کوئی آپ کے خیال میں شامل نہیں ہوگا۔ تکلیف کا علاج کر دے گا مگر آپ کی تکلیف میں شامل کوئی نہیں ہوگا۔ آج کل خوشی میں کوئی شامل نہیں ہوتا تو تکلیف میں کون شامل ہوگا؟ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کا ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ یہ تو سر کی بات ہے، دل کے درد کا پھر کون حصے دار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کا دلبر بھی نہیں بنتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو متاثر کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بری بات ہے، اور آپ یہ بھول جاتے ہیں۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ متاثر کرنے کا عمل آپ کی مجبوری ہے، متاثر کرنے کا عمل آپ کا حق ہے، ودیت اور پیدائشی۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بہت بری بات ہے۔ ہم جب تک یہ تمیز نہ کریں کہ اچھا کون سا ہے اور برا کون سا ہے تو متاثر کرنے کا عمل جہالت ہے۔ تو متاثر کرنے کا عمل سماج کے ساتھ رابطہ ہے۔ کیا رابطہ ہے؟ اپنے آپ کو مشہور بنانے کا عمل۔ مثلاً وہ بڑا مشہور ہے، کن لوگوں میں مشہور ہے؟ کہتے ہیں کہ جوا بہت اچھا کھیلتا ہے اور ان لوگوں میں مشہور ہے اور یہ اس کی شہرت ہے۔ تو شہرت کا دائرہ دیکھو کہ شہرت کا دائرہ کہاں ہے۔ جو جس دائرے میں مشہور ہوگا وہی دائرہ اس کی عبرت ہے، وہی اس کی عاقبت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر کسی کی عاقبت دیکھنی ہو تو اس آدمی کا دائرہ تاثیر دیکھو۔ ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے، اپنے اپنے دائرے رکھتی ہے۔ ہر آدمی کسی دائرے میں تاثیر پیدا کرے گا، ضرور کرے گا، بلکہ خالی چہرہ بھی تاثیر پیدا کرے گا۔ تو دائرہ تاثیر دیکھنے کے بعد لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کرو کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا جو دنیاوی عمل ہے، اگر وہ صحیح دائرے میں تاثیر نہیں پیدا کرتا تو وہ کامیابی بھی ناکامی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ غالب بہت مشہور آدمی تھا تو غالب سے بڑھ کر کون مشہور ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ شاعر تھا، مگر غالب جو ہے وہ مسجدوں میں مشہور نہیں ہے۔ آپ مولانا نورانی کی مسجد میں چلے جائیں اور کہیں کہ غالب جو ہے وہ بہت اچھا آدمی تھا، تو وہاں غالب کی بات ہی نہیں ہوگی، وہاں قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ اس لیے غالب کا شعبہ ادب میں ہے اور غالب کا شعبہ عبادت میں نہیں ہے۔ وہ بے شک ادب کی دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن عبادت کی دنیا میں سے شاید جگہ ملے یا نہ ملے، یہ الگ بات ہے۔ پھر ہم اس کے کلام میں غالب کی بخشش کا کوئی مقام نکالیں گے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دل ہر قطرہ ہے ساز انال بہر، ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ اور یہ بھی کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہو بندگی بو تراب میں۔ غالب یہ بات تو کر گیا ہے نا، اس لیے اس کی آخرت تو ٹھیک ہے، اسے معافی تو مل سکتی ہے مگر مرتبہ نہیں۔ مرتبہ ادب میں ہے اور معافی کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ دین کا مرتبہ جو ہے وہ امام غزالی رحمت اللہ کو ملے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غالب اور غزالی ایک ہی ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غزالی شعر کہتے تھے، وہ غالب کے برابر غزل نہیں کہہ سکتے۔ بس غالب غالب ہیں اور غزالی غزالی ہیں، ہر چند کے اپنے اپنے شعبے کے شاہ سوار ہیں، مگر ان کا مقام اور انداز کچھ اور ہے اور ان کا مقام ایک اور انداز کا ہے۔
اسی طرح اگر اب آپ موجودہ کرکٹ کے کسی کھلاڑی کا نام لیں اور ماضی کے کسی شخص سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں، کیونکہ یہ شعبہ اور ہے۔ تو کرکٹ کی موجودہ ٹیم کا شعبہ اور ہے، وہ ضرور مشہور ہوگا، لیکن آپ اس کا دین کے حوالے سے جائزہ نہیں لے سکتے۔ اگر ایک آدمی حج کر کے آیا تو اس کا اور مقام ہے، اور دوسرا آدمی کرکٹ کا میچ جیت کر آیا تو اس کا اور مقام ہے۔ تو یہ شعبے الگ الگ ہیں، اس لیے تاثیر پیدا کرنے والا اپنے دائرہ تاثیر کو پہلے دیکھے اور پھر تاثیر پیدا کرے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو عمل کے ضروری حصے یہ ہیں کہ ایک حصہ ہے جو دنیا میں اثر پیدا کرتا ہے، عمل کا دوسرا حصہ وہ ہے جو ہمارے اندر اثر پیدا کر رہا ہے۔ مثلا آپ عمل کے ذریعے کوئی چیز خرید کے لائے، اب خرید کے لانا ایک عمل ہے، اور اس خریدی ہوئی چیز نے گھر کے اندر جو فساد مچانا ہے تو وہ الگ کہانی ہے۔ بکری خرید کے لائے تو اب گھر میں گھاس بھی پالو اور بکری بھی پالو، بس یہ ناممکن سا ہے، کیونکہ اس کا اثر اور ہوگا تو آپ پر اس چیز کا اثر پڑے گا۔ گھر کے اندر اگر آپ کوئی چیز لائیں گے، کوئی عمل کریں گے تو اس عمل سے آپ کے اندر آہستہ آہستہ تاثیر پیدا ہوتی جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کا کردار بنتا جائے گا۔ اگر آپ مسلح خرید کے لائیں گے تو کسی وقت نماز بھی پڑھ لیں گے تو اس کی تاثیر ایسی پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ پر آپ کے عمل کی کیا کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے ماحول سے گزر کے آئیں گے تو آپ کی کیفیت اچھی ہوگی، اور اگر برے ماحول سے گزرے تو یہ نہ کہنا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ بازار سے گزرنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار ہے۔ ہم بزنس کے خلاف نہیں بول رہے، لیکن یہ فرمایا فرمانے والوں نے کہ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار۔ بازار سے مراد اے سچ جسے بازار کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر بھی ہمارے عمل کا اثر پڑتا ہے۔ نیک عمل جو ہے وہ چہرے کے اوپر، خیال کے اوپر اور احساس کے اوپر اچھا اثر پیدا کرتا ہے۔ اس کا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس گئے، عطار کے پاس آپ گئے تو اس کی کوئی نہ کوئی خوشبو آپ کو آئے گی، اور آپ کوئلے والے کے پاس بیٹھے تو کہیں نہ کہیں کوئلے کا داغ ہی لگنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی محفل، خیال کی محفل بھی آپ کے اندر تاثیر پیدا کرتی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے خیال کی اصلاح کرو تاکہ آپ کے اندر اچھی تاثیر پیدا ہو۔ اچھے لوگوں میں رہا کرو تاکہ آپ کے اندر اچھی تاثیر پیدا ہو۔ اچھے مقامات دیکھا کرو، کیونکہ صرف دیکھنے سے آپ کے اندر اچھائی پیدا ہو جائے گی، اور اگر برے مقام سے گزرو، عمل نہ بھی کرو تو بھی برائی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ادھر سے گزر کے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ گزر گئے، اور گزرنے کا عمل جو ہے وہ آپ کے اندر بے شمار باتیں پیدا کر گیا۔ ناواقف کی زبان سے سنا ہوا فکرہ بے شمار عمل پیدا کر جائے، صرف سنا ہوا فکرہ۔ اسی طرح ناواقفی کا دیکھا ہوا منظر بے شمار عمل پیدا کر جائے گا۔ اس لیے اچھے مناظر سے گزرو، اچھے الفاظ سے گزرو، اچھے دوستوں سے گزرو۔ کہتے ہیں کہ اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کے لیے یا تو تم کسی دانا کے پاس بیٹھو، یا تم کسی رانا کے پاس بیٹھو، کسی بیوٹیفل کے پاس بیٹھو تاکہ ضیافت نگاہی ہو، یا پھر وقت ضائع نہ کرو اور تنہا ہی بیٹھو۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ منتشر گیدرنگ میں نہ بیٹھو جہاں 4 آدمی مختلف عقیدے کے بیٹھے ہوں۔ آپ اگر وہاں بیٹھ جاؤ گے تو آپ ضدی ہو جاؤ گے، اڑیل ہو جاؤ گے، اکھڑ جاؤ گے، شرارتی ہو جاؤ گے، جھگڑالو ہو جاؤ گے اور پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ چاروں کے عقیدے آپس میں جھگڑا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ایک عقیدے والے کے ساتھ رہو تو وہ ایک عقیدہ آپ میں کیفیت پیدا کر دے گا، چاہے خدا نخواستہ ہندو کے عقیدے میں ہو۔ ہندو جو اچھے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اپنے دھرم میں لگے ہوئے ہیں، بدھ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، چاہے جو مرضی کرتے جا رہے ہیں۔ تو جھگڑا پیدا کرنے والے میں اگر آپ صرف بیٹھے رہو گے تو بھی وہ ایک ریپل پیدا کرے گا، ویوز پیدا کرے گا۔ تو آپ کا عمل آپ کے اندر جو تاثیر پیدا کرے گا وہ بہت اہم ہے، وہ سکون پیدا کرے گا یا سکون کم ہو جائے گا۔ صرف محفل ہم آہنگ بناؤ۔ ایک آدمی صبح ایک جگہ جاتا ہے اور شام کو اس کے برعکس جاتا ہے تو سارا دن اس کے اندر ٹینشن رہے گی۔ ایسا آدمی کہتا ہے کہ اب مجھے وہاں جانا ہے، پھر سے پوچھو کہ اب یہ کیا بات ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے وہاں بھی جانا ہے، تو آدمی کیا ہوا؟ پریشان۔ ایسے آدمی کو ہم کہیں گے کہ یہ پریشان ہے کیونکہ یہ صبح ادھر کو جاتا ہے اور شام کو ادھر کو جاتا ہے، اس لیے اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کر لیں۔ قبلہ کا معنی جو ہے رجوع ہے، تو آپ اپنے رجوع کو ایک طرف کا کر دو تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو خیال کا دوسرا حصہ وہ ہے جو ہمارے اندر تاثیر پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ اچھا خیال جو ہے اچھی کیفیت پیدا کرے گا، اچھی یادداشت اچھی کیفیت پیدا کرے گی، اچھے دوستوں کے خطوط اچھی کیفیت پیدا کریں گے، اچھے مناظر اچھی کیفیت پیدا کریں گے۔ صرف نیک لوگوں کے درباروں سے گزر جاؤ، کچھ بھی نہیں کیا، صرف گزر گئے، تو خالی جانا جو ہے وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی تاثیر مل جائے گی۔ اس لیے آپ سلطان بہو رحمت اللہ کے آستانے پر جاؤ، یہاں سے وہاں گڑھ مہاراجہ وہاں کچھ بھی نہ ہو،
بس آپ ہو کے آ جاؤ، مگر پھر کچھ دنوں بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ میں تو بہت اچھی جگہ سے ہو کر آ گیا ہوں۔ تو یہ ہے اچھی جگہ پر جانے کا عمل۔ یہ نتیجہ کچھ بھی پیدا نہ کرے، مگر یہ نتیجہ بذات خود نتیجہ ہے۔ تو نیکی کے سفر پر نکلنا، تو نیکی کے سفر پر صرف نکلنا ہے۔ آپ حاصل یا محرومی کو چھوڑ دو، نکلنا بذات خود نیکی ہے، اور بدی کے سفر پر نکلنا بذات خود بدی ہے۔ تو آپ کے اپنے اندر آپ کا عمل تاثیر پیدا کرتا رہتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا عمل خدا کے آگے کیا مقام پیدا کرے گا۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ دونوں باتیں غلط تھیں۔ دنیا کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی غلط، اپنے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی غلط، اور آگے تو بات کچھ اور نکلی۔ آدھی زندگی تو میں فائٹ کرتا رہا اپنے رینک کے لیے، عہدے کے لیے، آدھی زندگی اپنے رشتہ داروں کے لیے، کچھ زندگی میں نے اپنے آپ کو درست کیا، بڑا مطالعہ کیا، مگر یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی اور ہی بات پوچھ لی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کی کامیابی بھی آگے کام نہ آئی۔ لہٰذا آپ کامیابیوں سے بھی بچو، ایسی کامیابیاں جو اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہیں۔ ایک آدمی بہت زیادہ مشہور ہو جائے، غالب جیسا مشہور ہو جائے، تو اللہ کے سامنے غالب کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے میٹر اسلامیہ تعالیٰ لگا دیا، تو غالب کیا جواب دے گا؟ غالب تو وہاں جواب نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی کسی کرکٹر سے اللہ تعالیٰ اسلامیات کے حوالے سے سوال پوچھ لے تو وہ بیچارہ تو کہے گا کہ میں تو پاکستان کا نام ہی روشن کرتا جا رہا ہوں۔ تو پاکستان کا نام تو یوں روشن نہیں ہوتا۔ ایک گانا گانے والا یا گانا گانے والی کیا بتائیں گے کہ پاکستان کا نام روشن کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہے گا کہ پہلے اپنا حساب دو، اور وہ حساب اسلام کے حوالے سے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کچھ پوچھنا ہے یا جیسے آپ کو لینا ہے، اس طرح نتیجہ ہونا ہے، اس کا بھی خیال رہے۔ عام طور پر دیکھا جائے گا کہ دنیا کے اندر ہماری کوششیں اور ہمارا حاصل شاید ہماری عاقبت کے حوالے سے صحیح نہ ہو، اور ہمیں دنیا کے اندر نتیجہ بھی نہیں ملنا۔ کہتا ہے کہ دیکھو آپ حلال کی روٹی کمایا کرو، کہتا ہے کہ حلال کی بات تو ضرور ہے، ابھی تو حرام کی بھی نہیں مل رہی، ابھی تو وقت وہ ہے کہ حرام کا کھانا بھی نہیں مل رہا، حلال کے ملنے کا وقت تو آپ بعد میں پوچھو، فی الحال تو ہم لوگ دقت میں ہیں۔ تو جس بیچارے کو حرام کا بھی نہیں مل رہا، اس کو حلال کا پیغام کس طرح سمجھ آئے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اپنی ذات کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے اور سماج کے حوالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہا کرو کہ آپ کا عمل جو ہے کیا نتیجہ پیدا کر رہا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ بد عمل سے بے عمل اچھا ہے۔ کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، زندگی میں کوئی بھی عمل نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نے برائی نہیں کی تو برائی نہ کرنا، کیونکہ آج کے دور میں یہ بڑی نیکی ہے، اچھی نیکی ہے۔ تو نیکی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بدی سے بچنا، برے عمل سے بچنا بھی نیک عمل ہے، برے علم سے بچنا بھی اچھا علم ہے۔ تو ان ایجوکیٹڈ ہونا بہت بہتر ہے ان ایجوکیٹڈ ہونے سے۔ تو بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کا اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے، اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کے اعمال کا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی پیش کرنی ہے، اور اس زندگی میں ہی اللہ کے علاوہ باقی نام ہے۔ تو دھیان کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی عاقبت کا خیال کرنا چاہیے۔